السلام علیکم ناظرین، میرا نام فہیم ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے ابو نے دوسری شادی کی تھی۔ میری پہلی ماں بہت پہلے سے ہی گزر گئی تھی، اس لیے مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے ابو ایک زمیندار تھے اور ہماری گاؤں میں کافی ساری زمینیں تھیں، اس لیے ابو کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، اور امی کی وفات کے بعد ابو کو بہت سی عورتوں نے شادی کی آفر کی تھی، لیکن ابو ایک عورت پر دل ہار بیٹھے تھے۔ وہ عورت بھی بیوہ تھی اور اس کی 14 سالہ بیٹی تھی۔ ابو نے اس عورت سے شادی کر لی تھی۔ وہ عورت دوسرے گاؤں کی تھی اور ابو کے پاس زمین میں کام وغیرہ کرنے کے لیے آتی تھی۔ میری سوتیلی ماں کافی خوبصورت تھی اور میری بہن افرا وہ بھی کافی حسین تھی۔ میرے ابو نے میری سوتیلی ماں سے دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ میں نے ابو کو سمجھایا کہ مجھے سوتیلی ماں بالکل بھی پسند نہیں، آپ ایسا کریں، آپ ایک نوکرانی رکھ لیں جو ہم دونوں کی خدمت کر دیا کرے، لیکن ابو جی کی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور کہتے تھے کہ میں اکیلا کیسے زندگی بسر کروں گا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے بھی ابو کو اجازت دے دی تھی۔ میں نے پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب میں گھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا۔ ہماری 4 مربع زمین تھی، اس لیے ابو نے مجھے گاڑی وغیرہ بھی لے کر دی تھی اور میں کافی عیاش قسم کا لڑکا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا تو میرے دوست مجھے فلمیں وغیرہ دکھانے نکل جاتے تھے۔ میرے دوستوں نے مجھے کافی خراب کیا تھا، ابو بھی مجھے کافی ڈانٹتے تھے، لیکن ابو میرے سے پیار بھی کرتے تھے۔ میں ماں باپ کا اکلوتا ہی بیٹا تھا اور ابو کی ساری زمین کا مالک تھا، اس لیے ابو بھی مجھے زیادہ نوک چوک نہیں کرتے تھے۔ میری سوتیلی ماں تو مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی اور میرے ساتھ وہ بہت اچھا رویہ رکھتی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے کبھی بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اس کا سوتیلا بیٹا ہوں، لیکن میں تھا کہ اپنی سوتیلی ماں سے اس قدر نفرت کرتا تھا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اور ابو کو بھی کافی برا بلا کہتا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں بھی کافی خوبصورت تھی اور مجھے اس کی خوبصورتی پر غصہ آتا تھا۔ میرا دل تھا کہ ابو میری شادی کرتے، لیکن ابو دیکھے انہوں نے اپنی شادی کروا لی تھی اور ایک حسین عورت کے ساتھ رنگالیاں منانے رہے تھے۔ میری سوتیلی بہن افرا میرے کافی خیال رکھتی تھی اور وہ میرے ساتھ کافی اٹیچ تھی۔ میں اپنی بہن افرا کا کافی خیال رکھتا تھا اور اس کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتا تھا۔ میں افرا کو باہر گھمانے بھی لے جاتا اور اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ 14 سال کی تھی اور میں 20 سال کا تھا، اس لیے میں نے کبھی بھی اس کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ میرے اندر شیطان حاضر ہو جائے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ ہی وہ کام کرنا پڑا جس کی مجھے خود سے توقع نہیں تھی۔ یہ سردیوں کی رات تھی، ابو زمینوں میں ہی پانی لگا رہے تھے اور میری سوتیلی ماں ٹائم سے ہی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ میری سوتیلی بہن افرا میرے کمرے میں ہی پڑھائی کر رہی تھی۔ رات کے 10 بجے مجھے کھانے کی طلب ہوئی تو میں نے اپنی سوتیلی بہن افرا کو کہا کہ جاؤ فریج میں سے کچھ کھانا نکال کر لے آؤ۔ یہ افرا گئی اور کھانا لے کر آ گئی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر افرا میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھو کر افرا کے ساتھ لڈو کھیلنے لگا تھا۔ لڈو کھیلتے کھیلتے میں نے یہ افرا سے شرط رکھی تھی کہ جو ہار جائے گا وہ دوسرے کو اپنی من مرضی کرنے دے گا۔ یہ افرا بھی مان گئی تھی اور میرے ساتھ لڈو کھیلنے لگی تھی۔ ہم دونوں لڈو کھیلنے لگے تو بار بار افرا ہارنے لگی تھی اور ہارتے ہوئے افرا رونے لگی تھی، کیونکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کروں گا۔ افرا بھی اب کافی اداس ہونے لگی اور اس نے مجھے کہہ دیا کہ فہیم بھائی اب آپ اپنی مرضی کر لیں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے افرا سے اس کام کی فرمائش کر دی تھی۔ افرا بھی انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ لڈو میں میرے سے ہار گئی تھی اور اب اسے میری مرضی پوری کرنی تھی۔ میں نے بھی اپنی بہن افرا کو راضی کر لیا تھا اور اس کے ساتھ کرنے لگا تھا۔ افرا کافی خوش ہونے لگی تھی اور بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ کافی معصوم تھی، اس لیے اسے ان کاموں کا نہیں پتا تھا، لیکن میں نے اس کو سارا طریقہ سمجھا دیا تھا اور اس کے ساتھ بڑی خوشی سے یہ کام کرنے لگا تھا۔ افرا بھی میرا ساتھ دیتے ہوئے کافی خوش لگنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی فہیم بھائی اب جب بھی ہم یہ گیم کھیلیں گے تو یہی شرط رکھیں گے۔ مجھے اس کام میں کافی لطف ملا ہے، میں بھی اس کی بات پر خوش ہو گیا تھا اور اس کو اس کھیل میں مدعو کرنے لگا تھا۔ افرا جب بھی میرے سے گیم ہار جاتی تو میں اس کے ساتھ وہ کام کرتا جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں اور مجھے وہ کام کر کے کافی سکون آتا۔ افرا بھی جان بوجھ کر ہی میرے سے ہار جاتی تھی کیونکہ وہ بھی اس کام کو کافی پسند کرنے لگی تھی اور اسے کبھی مجھے روکا نہیں تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔